اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں کونو یعنی بن جاؤ، کن کا مطلب ہے بی، کونو یعنی کہ مطلب پلورل میں بن جاؤ، تو کونو ہودن، ہودن کا مطلب ہے یہودی، تو بن جاؤ یا تو یہودی او نصارا اور یا کرسچن، تو بن جاؤ یا تو یہودی یا تو کرسچن یعنی نصارا، تہتدو تو پھر تم ہدایت پہ ہوں گے، یعنی تم کو اگر ہدایت چاہیے اور تم کو فلاح چاہیے آخری، تو پھر تم یا تو یہودی بنو یا کرسچن بنو۔ قل، تو اللہ اب کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اور ان کے بعد ہم سب ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہو، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ بالکل نہیں، بل بالکل نہیں، ہم تو ملت ابراہیم، جو ابراہیم حنیفہ ٹائٹل ہے، ابراہیم حنیفہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی دیکھو حنیفہ نام آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم دا ٹرو، وہ جو بالکل اپنی سچائی کے اوپر برابر جمے رہے، کوئی ہلے ہی نہیں، اسی لیے ان کو اللہ ابراہیم حنیفہ۔ تو ہم ملت کس کی، ریلیجن دین کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو کہو ان سے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام جو ٹرو ہیں، جو حنیفہ ہیں، ہم ان کے دین پہ رہیں گے۔ ہم کیوں بنے یہودی اور نصرانی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہے، کیونکہ وہ تو ان کے مطلب پوتے کی اولادیں ہیں جو بنی اسرائیل ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کرسچن بن گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تو تھے، تو انہوں نے جب نہیں مانا تو جنہوں نے ان کو مانا وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ ہے کرسچن، کرائسٹ سے کرسچن۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سوچو اور پیچھے جاؤ، یعقوب علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، فادر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی ملت کیا ہے؟ یہودی ہے کہ کرسچن ہے؟ وہ تو دین حنیفہ پہ، ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے دین پہ رہیں گے۔ یہ جواب دو، اللہ بولتا ہے دو یہ جواب، وما کان من المشرکین۔ اور جب ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اکثر قرآن میں تم جگہ جگہ دیکھو گے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، بار بار اللہ بولتا ہے۔ سوچو کیوں؟ کیونکہ وہ ہی ایک ینگ یوتھ جس نے بتوں کو توڑا، ایسی جگہ پہ جیسے کہ آج اگر سوچو کہ کوئی جا کے متھرا میں جا کے اگر کوئی مندر میں کوئی بت کو توڑے تو کیا قیامت آئے گی، اور انہوں نے وہ جگہ کے اوپر یہ کام کیا۔ اور جو بھی پرستشیں تھی، اتنی ساری ستارہ پرستی، پھر معلوم پڑا بدھ پرستی، اور پھر معلوم پڑا کہ وہ پلانٹس کے جو پرستی، تو ساری پرستشیں جو ہے ان کے بیچ میں وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے، اسی لیے ان کے لیے بار بار آتا ہوا ما کان من المشرکین، وہ کوئی مشرکین میں سے نہیں تھے، انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں جوڑا، کسی کو ایسوسیٹ نہیں کیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کو اس لیے پسند نہیں کیا، دیکھ لو ان کی کیا کیا چیزیں ہیں،
کہ جب بھی اللہ نے ان کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ نے کہا کوئی بھی قربانی کے لیے، وہ فوراً تیار ہو گئے. انہوں نے آناکانی نہیں کی کہ اللہ ابھی کیا ہے، ذرا تھوڑی سی مشکل ہے اس وقت، میں ایسا کروں گا نا، تیرا کہنا بعد میں مان لوں گا. کیا ہے اصل میں ہے نا، ابھی ذرا مطلب تھوڑا وقت جانے دو، پھر میں ذرا سب ٹھیک ٹھاک کر لوں پھر دیکھوں گا. تو ایسے سب انہوں نے ایکسکیوز بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس ختم کہ اسلم تو ختم. انہوں نے فوراً یہی بولا. They say become Jews or Christians if you would be guided to salvation. Say thou, nay, I would rather the religion of Ibrahim the true. And he joined not gods with Allah. 134 حنیف. حنیف جو ورڈ ہے اندر، اس کے لیے نوٹ میں ہے انکلائن ٹو رائٹ اوپینین. ویسے حنیف جو ہے حنفا، اس کا میننگ جو ہے اس کو سمجھ لو. جیسے بہت سارے ٹیڑھے ویڑھے راستے ہیں، ان میں سے وہ ٹیڑھے راستوں سے ہٹ کر جو سیدھے راستے پہ آیا تو وہ سیدھا راستہ حنفا وہ ہے. اور اس کا اپوزٹ جنفا. جنفا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ گیا. حنفا جنفا یعنی صرف ہے اور ہے کو تم نقطہ لگا دو جنفا. تو اب یہاں حنیف انکلائن ٹو رائٹ اوپینین، orthodox in the literal meaning of the Greek words, firm in faith, sound and well balanced, true یعنی جس کے مطلب جو صحیح رائے جو ہے، صحیح مشورے کے اوپر جو برابر اپنا رہے، اور جو بہت ہی مطلب دیکھا جائے تو گریک جو ورڈ ہے اس میں آرتھوڈاکس بولا جائے گا کہ جو اپنے دین میں بہت زیادہ سخت. پھر فرم ان فیتھ، اپنے ایمان کے اوپر بہت جمے ہوئے، اور پھر وہ بہت ہی صحیح اور ان کا ویل بیلنسڈ ہے. یہ نہیں کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، کبھی کوئی بھی آندھی طوفان آئے سمجھو کسی بھی طرح کے، تو بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہی ہٹ گیا. بھئی اس کی زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ بیچارہ کیا کرے، ایمان پہ سے ہٹ گیا، ایسا نہیں. وہ ویل بیلنس تھے. اور ٹرو تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ سچے تھے، سچائی پر تھے جمے ہوئے. پرہیپس دا لاسٹ ورڈ ٹرو. اور آخری جو ورڈ ہے نا حنیف کے لیے ٹرو، ابراہیم دا ٹرو. تو وہ ٹرو جو ہے وہ صحیح ہے بالکل. ٹرو سمز اپ موسٹ آف دا ادر شیڈس. یعنی اس ورڈ کے بہت سارے میننگز ہیں، بہت سارے شیڈز ہیں، لیکن جب ٹرو ہم بولتے ہیں تو وہ سمجھو سب سے بیسٹ ہے. دا جوز دو ٹاٹ یونیٹی وینٹ آفٹر فالس گاڈس. یعنی کہ یہودی جو تھے ان کا بھی تھا کہ بھئی ایک اللہ کو ماننے کا، یعنی مونوتھیزم پہ تو وہ بھی تھے، لیکن پھر بھی دیکھو جھوٹے معبودوں کو انہوں نے بھی اپنا خدا بنا لیا. اینڈ دا کرسچنز انوینٹڈ دا ٹرینٹی اور بوروڈ اٹ فرام پیگنزم. اور انہوں نے بھی شرک جو ہے وہاں سے اپنایا کرسچنوں نے کہ نہیں تین ہے، تین ایک نہیں، یعنی ایک میں تین میں کا ایک، ایسا اردو کا وہ ہے نا، تین معبود، تین گاڈ. We go back to the pure Hanif doctrine of Ibrahim alayhi salam to live and die in faith in the one true God. اور ہم جو ہے ہم یہ سب کو کراس کر کے پیچھے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ان کا جو دین تھا وہ بہت ہی پیور، گندگی سے پاک، شرک سے پاک، نجاست سے پاک. تو ہم ایمان جو ہمارا ایک اللہ پر ہے اس کے ساتھ ہم جئیں گے اور مریں گے بھی اسی میں. اللہ ہم کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر دے اور ہم کو کلمہ نصیب کرے. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہم آمین.